اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سو پہلو تاریخ کے حدیث کے جو عام روٹین میں بیان نہیں کیے جاتے وہ میں آپ ساتھیوں کے سامنے رکھوں تاکہ آپ لوگوں کے سامنے وہ پہلو بھی آشکار ہوں اور جو صحابہ کی اہل بیت کی آپس میں محبت تھی وہ آپ کے سامنے آ سکے۔ آج تک آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل تو بہت سنے ہوں گے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اہل بیت سے رشتہ داری ہے وہ نہیں سنی ہوگی کہ سیدنا صدیق اکبر اور اہل بیت یعنی حضور کی اولاد پاک میں آپس میں رشتہ کیا تھا، حضور کے خاندان سے ان کا رشتہ کیا تھا۔ آج انشاءاللہ باحوالہ میں عرض کروں گا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے چند فضائل میں حضرت علی کی ہی زبانی آپ کو سنا دیتا ہوں، وہ بھی سماعت فرما لیں، پھر انشاءاللہ تعالی العزیز اصل موضوع کی جانب ہم آگے بڑھیں گے۔ عن علی قال ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لجبریل من یہاجر معی قال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، یہ کنز الامال کے اندر 46,292 نمبر پر حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت جبریل امین رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں اب ہجرت کرنے لگا ہوں، میرے ساتھ کون ہجرت کرے گا؟ تو سیدنا جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے ساتھ آپ کے یار غار صدیق اکبر ہجرت کریں گے۔ بھئی ہجرت کوئی چھوٹا سا مسئلہ تو نہیں تھا نا جی، جان کا مسئلہ تھا کہ اگر ساتھی وفادار نہ ہوتا، اگر ساتھی جان نثار نہ ہوتا تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تکلیف پہنچ سکتی تھی نا۔ اس لیے اللہ جانتا تھا کہ اگر کوئی وفا کر سکتا ہے یا ایسا با اعتماد اگر کوئی ہستی ہے تو اس کا نام صدیق اکبر ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجعلوا ائمتکم خیارکم فانہم وفدکم فیما بینکم وبین ربکم۔ یہ معارف الحدیث کی 569 نمبر پر حدیث پاک ہے۔ حضور نے فرمایا تم میں سے جو بہتر ہے نا ان کو امام بنایا کرو، کیونکہ وہ تمہارے اور رب کے درمیان میں واسطہ ہوتے ہیں۔ اب آگے جو بندہ کھڑا ہے وہ دنیا دار آدمی ہے، اس کو دین کا پتہ کوئی نہیں، تو وہ تمہیں کیا رب سے ملائے گا، کیا ملاقات کروائے گا؟ اس لیے حضور سرور کائنات نے اگر سلیکٹ کیا تو کس کو کیا؟ صدیق اکبر کو۔ یہ میرے نبی کی سلیکشن ہے، قربان جائیں کملی والے تیری شان پر۔ حضرت علی المرتضیٰ سے میں ایک اور روایت آپ کو عرض کرتا ہوں۔ عن امیر المؤمنین انی لم اکن ارا ان احدا من المسلمین بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل منک قال افلا احدثک بافضل الناس کان بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قلت بلا فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فقال افلا اخبرکم بخیر الناس کان بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر قلت بلا قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو جحیفہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی کو تمام لوگوں میں افضل سمجھتا تھا، میں ان کو سمجھتا تھا یہ حضور کے بعد سب سے افضل ہے، باب مدینہ العلم ہے جی، تو کہتے میں سب سے زیادہ ان کو افضل سمجھتا تھا۔ تو میں نے کہا کہ واللہ امیر المؤمنین میں نہیں سمجھتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی ایسا شخص ہے جو آپ سے زیادہ افضل ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا میں تمہیں نہ بتا دوں، تمہارا تو خیال ہے نا، میں تمہیں پکی بات بتاتا ہوں، سب سے زیادہ افضل اگر حضور کے بعد حضور کی امت میں ہے تو وہ صدیق اکبر ہے، اور اگر میں تمہیں چاہو تو بتا سکتا ہوں دوسرے نمبر پر کون ہے، تو کہا حضور وہ بھی بتا دیں، فرمایا دوسرے نمبر پر عمر فاروق اعظم ہے۔ قربان جائیں یار۔ اور میں نے حدیث پاک پچھلے جمعۃ المبارک عرض کی تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صدیق اکبر کو حکم فرمایا تو امامت کر، ہے نہیں؟ اب آگے چلتے ہیں۔ قال سمعت علی رضی اللہ تعالی عنہ يقول على المنبر الا اخبركم بخير هذه الامه بعد نبيها قال فذكر ابا بكر ثم قال اخبركم بالثاني قال فذكر عمر رضي الله تعالى عنه قال لو شئت لانبأتكم بالثالث قال وسكت فرأينا انه يعني نفسه فقلت انت سمعته يقول هذا قال نعم رب الكعبه والا سمتا۔ حضرت علی المرتضیٰ کو دوران خطبہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اس امت میں نبی کے بعد سب سے بہتر شخص کون ہے؟ تو کہا جی حضور وہ حضرت صدیق اکبر ہے، اور میں تمہیں نہ بتاؤں
کہ حضرت صدیق اکبر کے بعد اس امت میں سب سے بہترین شخص کون ہے؟ تو کہا جی حضور. فرمایا وہ حضرت عمر فاروق ہیں. پھر فرمایا اگر میں چاہوں تو تمہیں تیسرے آدمی کا نام بھی بتا سکتا ہوں, تاہم وہ خاموش رہے. وہ خاموش رہے. ہم یہی سمجھتے رہے کہ وہ حضرت علی ہی تھے. میں نے راوی سے پوچھا کہ کیا واقعی آپ نے حضرت علی کو یہ فرماتے ہوئے سنا؟ انہوں نے کہا رب کعبہ کی قسم ہے ہاں, اگر میں جھوٹ بولوں تو یہ کان بہرے ہو جائیں. یہ ساری روایتیں میں نے حضرت علی سے روایت, جو حضرت علی کی زبانی, حضرت علی بھی اہل بیت میں سے ہیں نا, ہاں جی, حضور کے داماد ہیں نا. تو آپ یہ سنتے جائیے حضرت علی کی زبان سے شان صدیق اکبر. زبان کس کی ہے؟ علی کی ہے. شان کس کی ہے؟ صدیق اکبر کی ہے. اگر میں اب سچا حضرت علی کا چاہنے والا ہوں تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے بھی تو صدیق اکبر کی شان ہی بیان کرنی چاہیے نا. اگر میں حضرت علی سے سچی محبت کرتا ہوں, تو اگر میں حضرت علی کا سچا محب نہیں ہونا تو پھر جو مرضی کرتے رہو, جو مرضی کرتے رہو. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات گرامی, باہر والی میں یہ پیلی بھی, حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایات سننے کے بعد میں آپ کو پچھلی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں, حضرت علی نے خود اس بات کا اقرار کیا کہ مجھے 4 ایسے مقامات ہیں جن مقامات پر صدیق مجھ سے نمبر لے گیا. ٹھیک ہے نا جی. آپ دیکھیں نا جی, بیان کرنے والے علی ہیں, باب مدینۃ العلم ہیں, ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ شان وہ بیان کر رہے ہیں اور مجھے حضرت علی کی زبان پر یقین کامل ہے. بھائی جان سبحان اللہ, مجھے حضرت علی کی زبان پر مکمل یقین ہے کہ آپ نے بہت کمال جو ارشاد فرمایا, کمال ارشاد فرمایا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی منبر پر تشریف فرما ہوئے. فحمد اللہ واثنى علیہ ثم قال انه ليس من الناس احد امن علیا فی نفسه ومالہ من ابی بکر بن ابی قحافہ ولو كنت متخذا من الناس خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولكن خلة الاسلام افضل. صدوا عنی کل خوخۃ فی هذا المسجد غیر خوخۃ ابی بکر رضی اللہ تعالی. حضرت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض وصال میں آپ حضور جب آخری بیمار ہوئے تو باہر تشریف لائے, سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی, آپ ممبر پر بیٹھے, اللہ کی حمد و ثنا کی. فرمایا کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس نے ابو بکر بن ابی قحافہ یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ مجھ پر اپنی جان اور مال کے ذریعے احسان کیا ہو. اور اگر میں کسی کو انسانوں میں سے جانی دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا, لیکن اسلام کا تعلق افضل ہے. دیکھو ابو بکر کی کھڑکی کو چھوڑ کر اس مسجد کی تمام کھڑکیاں بند کر دی جائیں. لوگوں کے گھروں کے دروازے جو تھے نا وہ مسجد نبوی میں کھلتے تھے, ادھر سے لوگ آئے جا کر. حضور نے آخری وقت میں یہ کمال ارشاد فرما دیا, اور یہ ارشاد صحیح بخاری کا 467 نمبر پر موجود ہے یہ حدیث پاک. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا کہ جتنا احسان مجھ پر صدیق نے کیا ہے نا وہ آج تک کسی نے نہیں کیا, میں قربان جاؤں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ شان, وہ عظمت. سرور کونین کا فرمان ہے, سرور کونین کا فرمان ہے, مجھ پہ یار غار کا احسان ہے, مجھ پہ یار غار کا احسان ہے. عرض کی صدیق نے پیش رسول, مال و زر کا جان بھی قربان ہے. آقا جی مال و زر کا جان بھی قربان ہے. ٹھیک ہے جی. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا صدیق اکبر کا مجھ پر احسان ہے. اور اس دنیا میں دیکھو نا جی, اللہ کے حبیب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے یار ہیں, اللہ کے حبیب اللہ کے خلیل ہیں.
ہاں جی، حضور اللہ کے یار ہیں. حضور فرماتے ہیں اگر دنیا میں انسانوں میں کسی کو مناتا نا تو یہ میرا یار تھا صدیق. تو یار غار کے ساتھ حضور نے کیسی وفا فرمائی کہ جب تک زندہ رہے اپنے قدموں میں جگہ عطا فرمائی. آج وصال کے بعد بھی کملی والے کے ساتھ ہی جلوہ گر ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہاں سے آپ اندازہ فرمائیں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے گھر کی کھڑکی بند کروا دی اور اگر کھلی رہنے دی تو کس کی؟ صدیق اکبر کی. آئیے آگے سماعت فرمائیں. عن جعفر بن محمد عن ابی عن جدہ عن علی بن ابی طالب قال بینما عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اطلع ابو بکر وعمر فقال یا علی هذان سیدان کہول اہل الجنہ ما خلا النبیین والمرسلین ممن مضى فی سالف الدہر. اے علی، حضور حضرت امام جعفر صادق وہ اپنے بیٹے محمد سے، وہ اپنے والد اور دادا سے حضرت علی کی روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تو یکدم حضرت ابو بکر صدیق اور میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے یار عمر فاروق اعظم آ گئے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ابو بکر اور حضرت عمر فاروق اعظم کو دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا اے علی، میں تمہیں ایک بات بتاؤں، یہ جو دونوں میرے یار آ رہے ہیں نا، یہ دونوں اولین اور آخرین میں آگے پیچھے سب کے جتنے بھی بزرگ جنت میں جائیں گے یہ سارے بوڑھوں کے جنتی سردار ہیں، سارے بوڑھے جنتیوں کے یہ سردار ہیں. ٹھیک ہو گیا جی، قربان دے. میرا آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا ابا بکر وعمر فإنهما سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين ولا تسبوا الحسن والحسين فإنهما سيدا شباب أهل الجنة من الأولين والآخرين ولا تسبوا عليا فإنه من سب عليا فقد سبني ومن سبني فقد سب الله ومن سب الله عذابه الله. یہ کنز العمال کی 32,724 نمبر پر حدیث پاک ہے. قربان جائیں کملی والے تیری شان پر. حضور فرماتے ہیں ابو بکر اور عمر کو گالی نہ دو. ابھی ایک کتا بھونکا ہے، ٹھیک ہے نا جی، میں تو ان کو کتا سمجھتا ہوں، وہ جو وہ کر رہے ہیں بیچارے مجبور ہیں نا جی، کتے کی عادت ہی ہے نا. اب کتے سے کہے آئی لو یو کہو، کتا تو آئی لو یو نہیں کہہ سکتا، طوطا کہہ سکتا ہے. وہ گندی نسل نہیں ہے نا جی، کتوں میں بھی نسل ہوتی ہے نا جی. ایک نسلی کتے ہوتے ہیں، ایک آوارہ کتے. جو آوارہ کتے ہوتے ہیں وہ صدیق اکبر کو بھونکتے ہیں. میرے کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تسبوا ابا بکر و عمر، خبردار خبردار ابو بکر کو اور عمر کو گالی نہیں دینی. ابو بکر کو اور عمر کو تو جس نے گالی دی وہ کتا ہی ہے نا، بھونک رہا ہے. ان کو شرم و حیا نہیں. صحابہ کی حضور کی رشتہ داری کی تو ہم ان کی حیا کیوں کریں؟ ہمارے کو مامے کے بیٹے ہیں، وہ ہمارے کو پھپھی کے لڑکے ہیں. پھر حضور نے فرمایا کیوں؟ فَإِنَّهُمَا سَيَّدَا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. حضور نے فرمایا یہ دونوں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں سوائے انبیاء اور مرسلین کے. ہاں تو نبیوں اور مرسلین کے تو پھر حضور سردار ہے نا جی تمام. پھر حضور نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَإِنَّهُمَا سَيَّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. اور میرے حسن کو میرے حسین کو گالی نہ دینا، خبردار خبردار میرے نواسوں کو گالی نہ دینا، کیونکہ یہ دونوں اولین اور آخرین میں جتنے بھی جوان ہوں گے جنت میں وہ سارے جوانوں کے سردار. پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آگے ارشاد فرمایا وہ بھی بڑا اہم ترین اس پر اب توجہ فرمانے والی ولا تسبوا علیا فانہ من سب علیا فقد سبنی. اور خبردار میرے علی کو گالی نہ دینا، جو میرے علی کو گالی دے گا گویا اس نے مجھے گالی دے دی. اللہ اکبر. جس نے حضور کے داماد کو گالی دی اس نے حضور کہتے ہیں مجھے گالی دے دی. فقد سبنی ومن سبنی فقد سب اللہ. اور جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ کو گالی دے دی. دیکھو نا جی، ہم صدیق اکبر کو اگر معاذ اللہ کوئی بھی منحوس آدمی گالی دیتا ہے تو وہ کس کی وجہ سے دے رہا ہے؟ حضور کی نسبت کی وجہ سے دے رہا ہے نا جی، کہ یہ حضور کا صحابی ہے، اسی وجہ سے دے رہا ہے. تو اس نے ان کو گالی نہیں دی، اس نے حضور کو گالی دی. اور حضور کا یہ فرمان کنز العمال شریف کے اندر 32,724 نمبر پر یہ روایت موجود. ومن سبنی فقد سب اللہ. اور جو مجھے گالی دے گا اس نے اللہ کو گالی دی. اور فرماتے ہیں ومن سب اللہ عذابہ اللہ. اور جو مجھے گالی دے گا اللہ اس کو عذاب میں گرفتار فرمائے گا. اللہ اکبر. اب یہاں تک یہ بڑا
جو مضمون تھا اس کی بنیاد بن گئی. اب میں آپ کو وہ آیا، یہ رات کو بیٹھ کے میں نے مضمون لکھا.